وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. فقال اللہ سبحانہ وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید. فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہم مردوں کی جانوں میں سے ہماری بیویوں کا بندوبست فرمایا اور پھر ان کو ہمارے لیے سکون کا باعث قرار دیا. سامعین محترم، نکاح کی فضیلت کے حوالہ سے جو سب سے پہلی گزارش آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی خبر دی. اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جانوں میں سے تمہاری بیویوں کا بندوبست فرمایا. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے مقصد کو بیان فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے کہ تم ان سے سکون پاؤ، سکون حاصل کرو. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں حال یہ ہے اگر کسی نوجوان کو کہا جائے کہ بھائی شادی کرواؤ، چھڈو یار حالے ہونے پھنس جائیے، بے سکونی پیدا کر لیں، 4 دہاڑے سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے دیں. حالانکہ ان بدبختوں کو، ان بے وقوفوں کو سوچنا چاہیے تو قرآن مجید کے اینٹی بات کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے. یہ کسی مولوی کی بات نہیں، یہ کسی مصنف کی تصنیف نہیں، کسی رائٹر کی تحریر نہیں ہے، یہ کسی مقرر کا بیان نہیں، یہ کسی خطیب کا خطبہ نہیں. یہ قرآن مجید لا ریب کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر آخر الزمان کی پاکیزہ دل پہ نازل فرمائی. اور اس کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی صداقت کو یوں منوایا ذالک الکتاب لا ریب فی. اے لوگو، یہ جو کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بات کو پلے باندھ لو. لا ریب فی، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بات کی جائے، کوئی قصہ بیان کیا جائے، اس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہ ہے، سچ اور حق ہے. تو لا ریب کتاب کے اندر اللہ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیویوں میں اللہ نے تمہارے لیے سکون رکھا ہے. اور تم کہتے ہو کہ شادیوں کے بعد سکون برباد ہو جائے گا. اللہ جانتا ہے کہ وہ لوگ جو شادیوں سے اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے ہیں، دنیا میں اگر کوئی بد امن ہے تو وہ یہی ہے. جو حقیقی سکون کا متمنی ہے، سکون چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو نکاح کروانا پڑے گا. اس لیے کہ بیویوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے سکون رکھا ہوا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جو سکون کی، سکھ اور چین کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے وہ شادی کروا لے. نکاح کے بغیر سکون کا میسر آنا امپوسیبل، ناممکن بات ہے. اس سے آگے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکت ہے کہ ایک اجنبی جوڑے کے دلوں کے اندر پیار، محبت، مودت، شفقت، الفت اور ایک دوسرے کے لیے رغبت پیدا کر دیتی ہے. 2 اجنبی ہوتے ہیں، جیسا ہی اللہ کا نام لے کے ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، یقین ماننے ایک دوسرے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. وہ ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، ان کی دہلیز کو چھوڑ کے ایک ایسے بندے کی دہلیز کو پار کرتی ہے جو پہلے اس کو جانتی تک نہ تھی. لیکن جو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کے ایک مصنون طریقے کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے انتہائی پیار اور محبت پیدا کر دی جاتی ہے. اور یہی وہ پیار ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں نے دنیا میں کوئی ایسا جوڑا نہیں دیکھا کہ جن کی آپس میں
باہم پیار محبت ہو سوائے ایک میاں بیوی کے۔ اگر حقیقی سچی کھری محبت اور پیار چاہتے ہو نکاح کرو، اور وہ بدبخت نوجوان گمراہ کہ جو نکاح کے بغیر لڑکیوں سے اور عورتوں سے محبت اور پیار عشق کی پینگے چڑھاتے پھرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ شیطانی پیار اور محبت ہے۔ حقیقی پیار جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ میاں بیوی کا پیار ہے، اور سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے اندر بھی اللہ خالق و مالک نے اسی پیار کا تذکرہ کیا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ جو عقل سلیم کے مالک ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، جو قلب سلیم رکھنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ لہذا نکاح کی فضیلت کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے سورہ روم کی آیت نمبر 21 کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے اندر غور و فکر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نکاح جیسے پاکیزہ عمل کو اپنائیں اور اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو بر وقت ان ٹائم یہ سہولت میسر فرمائیں۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹوں کو سکون والی زندگی میسر کرنا چاہتا ہے تو ٹائم کے ساتھ ان کا نکاح کر دے، چونکہ ان کے لیے سکون اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی بیویوں کے اندر رکھا ہے۔ اور وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہیں، اپنے بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ غیر محرم عورتوں کے پیار محبت اور عشق کے اندر پھنس چکے ہیں، ان کا نکاح کر دو، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو حقیقی محبت نصیب فرما دے گا، اور وہ میاں بیوی کی آپس میں باہم ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔